إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون موضوع گفتگو آپ نے سن لیا ہے، یعنی موت سے لے کر جنت یا جہنم کے داخلے تک کا سفر۔ اس میں بہت سے مراحل ہیں، موت کا مرحلہ، پھر قبر کا مرحلہ، عالم برزخ، پھر یہ سور کا پھونکا جانا اور قیامت کا قائم ہونا، اور پوری کائنات کا عرض محشر میں جمع ہونا، اور رسات قیامت کے احوال، اور بہت سی گھاٹیاں جیسے پل صراط ہے، میزان ہے، تقسیم نامہ اعمال ہے، حوض کوثر ہے، اور قنطرہ جہاں حقوق العباد کا حساب ہوگا، اور بالآخر جنت یا جہنم کا داخلہ ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے موت کی حقیقت ذکر کی تھی، اور یہ بات بتائی تھی کہ موت کے تعلق سے تین چیزیں اٹل ہیں۔ ایک یہ کہ یہ سب پر آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ دوسرا یہ کہ اچانک آئے گی، کسی بندے کو اس کی موت کا یا موت کے وقت کا علم نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم اس بات کے پابند کیے گئے ہیں کہ ہماری موت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی حالت میں آئے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت مرو تم مگر اسلام کی حالت۔ تینوں بڑی اٹل حقیقتیں ہیں۔ گویا موت جو ہے
بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث لا تتمنوا الموت فإن حول المطلع شدید، موت کی تمنا مت کیا کرو کیونکہ مرتے ہی جو اگلا جہان ہے عالم برزخ، اس میں جھانکنے کا منظر بڑا ہولناک ہے جس کی تم تاب نہ لا سکو، موت کی تمنا مت کیا کرو۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اگر میں پوری دنیا کا مالک بن جاؤں تو سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار ہوں، اس شرط پر کہ مرنے کے بعد جو اگلے جہان میں جھانکنا ہے میرا وہ آسان ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کی ایک دعا معجم طبرانی میں، علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقام۔ یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں برے دن سے اور بری رات سے اور بری گھڑی سے۔ کہ برا دن یا بری رات یا بری گھڑی عام ہو سکتی، ہر بری رات، ہر برا دن، ہر بری گھڑی، اور خاص طور پہ یہ بری رات اور دن اور بری گھڑی وہ ہوتی ہے جس میں انسان کوئی گناہ کرے، معصیت کرے۔ برا دن جس میں کوئی گناہ کر بیٹھو تیری پناہ چاہتا ہوں، بری رات جس میں کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھوں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور بری گھڑی جس میں کوئی معصیت سرزد ہو جائے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ برا دن اور بری رات کی ایک تعبیر علماء نے اور بھی کی ہے، اور وہ ہے موت اور قیامت۔ موت کا دن اگر برا ہو یا موت کی رات اگر بری ہو اور موت کی گھڑی اگر بری ہو تو اپنی مجھے پناہ میں لے لے، اس بری گھڑی کی میں تاب نہیں لا سکتا۔ اور اسی طرح برا دن اور بری رات قیامت کے قائم ہونے کے بعد یا قبر کے دن رات، بڑی تفصیل ہے اس حدیث کی۔ ایسی گھڑی سے اپنی پناہ میں لے لے جو بری ہو، مثلا موت کی گھڑی تیری پناہ چاہتا ہوں، وہ گھڑی اگر بری ہو گئی تو پھر ہمیشہ مار پڑے گی، قبر سے لے کر آئندہ سارے مراحل میں انسان کو اللہ کا عذاب جھیلنا پڑے گا۔ یہ بعد کی باتیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کریں گے۔ تو آج کا موضوع جو ہے وہ اچھی موت کی طلب، حسن خاتمہ، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے۔ یہ حدیث بڑی خوفناک ہے۔ بعض اوقات ایک انسان اچھے عمل کرتا ہے اور عین خاتمے کے وقت کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، خواہ وہ عمل سے ہو یا زبان سے ہو، اور وہ ایک گناہ اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اور بعض اوقات ایک انسان برائیاں کرتا ہے اور عین خاتمے کے وقت اللہ تعالیٰ اسے اچھی بات کہنے کی توفیق دے دیتے یا اچھا عمل کروا لیتا ہے، اسی پر اس کی موت واقع ہوتی ہے
اور اللہ تعالیٰ اسے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے، فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کی آنکھوں کو سب سے زیادہ جس چیز نے رلایا ہے وہ موت کا وقت اور خاتمے کا وقت۔ پتہ نہیں کس طرح آئے، اچانک آنا ہے، تو اچھی موت کی طلب ہونی چاہیے اور بری موت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑنی چاہیے۔ یہ معاملہ اس لحاظ سے زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے کہ موت نے اچانک آنا، پتہ نہیں ہم کس حال میں ہوں، گناہ کرتے کرتے موت آ گئی، بڑی بھیانک موت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں رہتا، اسی دوران اگر موت آ گئی اس کا دل ایمان سے خالی ہو گیا۔ لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، چور اگر چوری کر رہا ہو تو مومن نہیں رہتا، اس وقت اگر موت آ جائے یہ بڑی بھیانک موت ہے۔ اور یہ موت جو بھیانک ہے صرف عمل کرنے کے دوران نہیں ہے، جب آپ زنا یا چوری کی نیت سے چل پڑے اسی راستے میں آپ کاؤنٹ ہو، اسی چلنے کے دوران اگر روح قبض ہو گئی اسی عمل میں آپ شمار کیے جائیں۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے مومن نہیں رہتا، ایمان اس کا نکل جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یقوم علی رأسہ کالظلہ، ایمان سر پہ سائے کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ بدبخت اس گناہ کو جب تو فارغ ہوگا تب میں تیرے اندر لوٹوں گا، اب بھی لوٹا، اب بھی فارغ ہو جائے۔ ایمان باہر کھڑا انتظار کر رہا ہے اور وہ گناہ میں مصروف ہے۔ اگر روح قبض ہو گئی تو بڑی بھیانک موت ہوگی۔ حسن خاتمہ کی تگ کرنی چاہیے، اچھی موت کی طلب ہمیشہ ہمارے قلب و دماغ میں موجود رہے۔ سب سے اچھی موت وہ ہے جو عقیدہ توحید پر آئے، لا الہ الا اللہ۔ اس معنی میں نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ، اللہ اس کو موت سے قبل لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مگر یاد رہے کہ صرف پڑھنا کافی نہیں، یہ کلمہ تلفظ کا کلمہ نہیں ہے بلکہ علم اور فہم کا کلمہ۔ اس کلمے میں جو گواہی ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی گواہی۔ اگر یہ معرفت سے خالی ہے تو اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں، نطق اور تلفظ کا کلمہ نہیں ہے بلکہ معرفت اور فہم اور علم کا کلمہ، کیونکہ اس میں سب سے بڑی گواہی کا ذکر ہے، اس ذات کی گواہی جو ہماری خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر نعمت اسی کی عطا کرتا ہے، اور ہمارے دل اور ذہن اس کی معرفت سے خالی ہو تو کوئی فائدہ نہیں، نہ اس زندگی کا فائدہ، نہ یہ کلمہ پڑھنے پڑھانے کا فائدہ۔ تبھی صحیح مسلم کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کی موت لا الہ الا اللہ کے علم پر آئے،
خالی تلفظ نہیں بلکہ اس کلمے کے فہم اور علم پر ہے، وہ جانتا ہو لا الہ الا اللہ کو، وہ جنتی۔ نطق کافی نہیں، یہ زبان کا تلفظ کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ اس کو اس کلمے کا علم ہو پورے فہم کے ساتھ، تب وہ کلمہ قابل قبول ہو۔ تو کلمے میں گواہی چاہیے، کلمے میں یقین چاہیے، کلمے میں تصدیق کامل چاہیے، اور یہ ساری چیزیں معرفت کے ساتھ۔ معرفت نہ ہو تو یقین کیسے آئے گا؟ معرفت کے بغیر گواہی کیسے پوری ہوگی؟ معرفت کے بغیر تصدیق کیسے کرے؟ کس چیز کی تصدیق کرے اگر معرفت ہی نہیں؟ آج دنیا کلمے کا ورد اور ذکر تو کرنا چاہتی ہے بڑی شد و مد کے ساتھ، بلکہ بڑی شعبہ بازیوں کے ساتھ، حلقے بنا کر، بتیاں بجھا کر، اور سینے پر ضربیں لگا کر، یہ نقش بندی سور بندی طریقہ ذکر بالکل بدعت، لوگوں کو اس میں الجھا دیے۔ ضربے لگاؤ، ناف سے آواز نکالو، کچھ دیر آواز کو اپنے ناک میں بند رکھو، پھر اس کو سینے پر ضرب لگاتے ہوئے الا اللہ کہو۔ کچھ نے کلمے کو کاٹ دیا، بس الا اللہ الا اللہ الا اللہ، کچھ نے اللہ اللہ، کچھ نے ہو ڈرامے بازی، شیطان کے الجھاوے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، نبی علیہ السلام کا فرمان۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ جس کلمے نے ابلیس کی کمر کو توڑا ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ اس نے ابلیس کی کمر توڑ کر رکھی، وہ بھی تیار ہے آؤ میں تمہاری کمر توڑتا ہوں۔ اس نے یہ الجھاوے پیش کر دی، بتیاں بجھاؤ، حلقے بناؤ، سینے پر ضربیں لگاؤ، کلمے کو توڑو، 6 مہینے لا الہ کا ذکر کرو، باقی 6 مہینے الا اللہ کا ذکر کرو، نہ اس کا کوئی معنی نہ اس کا کوئی معنی، اللہ ہو کا ذکر۔ کلمے سے غافل کر دیا، کلمے سے چھڑا دیا لوگوں، ستیہ ناس ان مولویوں کا، پتہ نہیں کیا ان کے مقاصد ہیں کہ جو دین کی روح ہے اسے بگاڑ کر رکھ دی۔ تو یاد رکھو موت کے وقت لا الہ الا اللہ خالی تلفظ کی حد تک فائدہ نہیں دے گا۔ من مات وهو یعلم، نبی علیہ السلام کا فرمان کہ موت آئے علم پر، فہم پر، کس کے؟ لا الہ الا اللہ کے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب علم ہوگا، فہم ہوگا، سچی گواہی ہوگی، تصدیق جازم ہوگی اور یقین کامل ہوگا، ایک بار پڑھو گے ابلیس کی کمر توڑ دو گے۔ اس نے الٹا آپ پر وار کر دی ان مولویوں کے ذریعے اور آپ کو بہکا دیا، کلمے سے دور کر دیا، معنویت سے دور کر دیا، ڈرامے پیدا کر کے، حلقے اور بتیاں اور ضربیں سینے پر۔ تو ایسے بندے کا کلمہ پڑھنا مفید نہیں۔ نبی علیہ السلام کے الفاظ پر غور کیجیے کہ جس کی موت لا الہ الا اللہ کے علم پر ہے وہ جنتی۔ یقیناً یہ بڑی قیمتی موت، تبھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ جو لوگ مر رہے ہوں، بستر مرگ پر ہوں، ان کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی، تاکہ موت سے خبر انہیں کلمہ نصیب ہو جائے۔ مگر فائدہ کس کو ہوگا؟ جس کی زندگی اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر گزرے، اس کے علم پر، اس کی فہم پر اور توحید کی سچی گواہی پر، اسے فائدہ ہوگا۔ یہ سب سے عمدہ موت ہے جو لا الہ الا اللہ کے علم اور فہم پر
پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ اپنے علماء سے، اساتذہ سے ہم سیکھیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ کوئی مشکل نہیں، دو بنیادیں ہیں، ایک لا الہ اور ایک الا اللہ، بس۔ لا الہ نفی کی بنیاد، الا اللہ اس بات کی بنیاد۔ یہ لا الہ جو ہے ایک چیز کی نفی کر، ایک چیز کا خاتمہ کر، ایک گردن پر تلوار مار کہ کوئی معبود نہیں ہے، بس اس نفی پر قائم ہو جاؤ۔ یہ سرکاریں، یہ درگاہیں، یہ آستانے، یہ قبے اور جبے، کوئی معبود نہیں، سب کا انکار۔ کوئی پاک پتن میں ہو، کوئی لاہور میں ہو، کوئی کراچی میں ہو، کوئی اجمیر میں ہو، یہ سارے جو لوگوں نے سرکاریں بنا رکھی، ان میں کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ ان کے لیے سجدہ ہے، نہ ان کی قبروں کا طواف ہے، نہ قبروں پر چادریں ہیں، نہ قبروں پر دیے ہیں۔ لا کی نفی، مطلقاً ہر شے کا انکار کر، اس انکار پر آ جاؤ، قائم ہو جاؤ۔ اور الا اللہ جو اس بات ہے، ایک چیز کو ثابت کر، صرف ایک اللہ معبود حق ہے، باقی سارے معبود باطل۔ بس یہ اس کا فہم، اس فہم کو قبول کر لو، نفی کو قبول کر لو، اس بات کو قبول کر لو، اس پر استقامت کا اظہار کر لو، تو ایسے بندے کی موت اگر لا الہ الا اللہ پر ہوگی تو اس کو علم موجود ہے، اس کا فہم اس کو حاصل ہے۔ نبی علیہ السلام نے بشارت دی کہ وہ جنتی ہے، یہ ایک سب سے عمدہ اور سب سے بہترین موت۔ اس کی تیاری کا تقاضا کیا ہے؟ ہماری زندگی میں لا الہ الا اللہ کا ذکر شامل ہو جائے، اور ذکر فہم کے ساتھ، کثرت سے چلتے پھرتے یہ ذکر کرو۔ نبی علیہ السلام اسی لیے فرما گئے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، اس کو اختیار کیا ہے۔ علم اور فہم کے ساتھ یہ ذکر کثرت سے ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، اور جو کام اپنی زندگی میں کثرت سے کرو گے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت بھی اس کام کو ظاہر کر دے گا، آپ کے عمل اور آپ کی زبان پر جاری کر دے گا۔ بڑے جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ، کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد ہو، کثرت سے ذکر ہو، مگر وہ ذکر معرفت سے خالی نہ ہو، بلکہ علم اور معرفت کی بنیاد پر۔ اس میں ایک اور آیت کریمہ فرمایا کہ ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالی ثابت قدمی دیتا ہے اہل ایمان کو، یعنی ایمان بھی شرط ہے، اور ثابت قدمی دیتا ہے کس برکت سے؟ بالقول الثابت، یہ قول ثابت کی برکت سے۔ قول ثابت کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قول ثابت لا الہ الا اللہ ہے۔ اب یہاں دو چیزیں ہو گئی، ایک ہے ایمان اور ایک ہے لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ دو چیزیں بندے کو حاصل ہیں اپنی موت سے قبل، ایمان بھی موجود ہے اور لا الہ الا اللہ بھی اپنی شرائط کے ساتھ موجود ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدمی دیتا ہے قول ثابت کی برکت سے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کی زندگی تا دم حیات، اللہ تعالیٰ بندے سے اپنا چہرہ پھیرے گا نہیں، یہ نہیں کہ ثابت قدمی 2-4 سال کے لیے ہو، نہیں، جب اللہ نے عطا فرما دی، کیونکہ اساس بڑی قوی، تو تا دم حیات اللہ ثابت قدمی دے گا، بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں انسان سب سے زیادہ کمزور کب ہوتا ہے؟ عالم نظر، سکرات الموت ہے،
شیطان اس کے ساتھ ساتھ اس پر وار کرتا ہے، یلغار کرتا ہے، حملے کرتا ہے، جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، اپنی قوت اور شباب کے ساتھ ہو، شیطان پھر بھی غالب آ جاتا ہے۔ اکثر نوجوانوں کو، بڑی قوت والے، چاہیے کہ شیطان کو بچھاڑ دیں، شیطان ان کو بچھاڑ دیں، تو موت کے وقت تو انسان بہت ہی کمزور، اس ضعف کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اگر جوانی میں مغلوب ہو گیا اور قوت اور شباب کے دنوں میں مغلوب ہو گیا تو آج تو بہت ہی کمزور، نفع کا عالم ہے، سکرات الموت، اور موت کے بستر پہ بہت ہی کمزور۔ شیطان کا غلبہ بہت ہی آسان ہے، لیکن اگر اللہ ثابت قدمی دے دے تو شیطان کی ساری قوت مفلوج ہے۔ اگر اللہ ثابت قدمی دے تو اللہ کا وعدہ ہے ثابت قدمی دیں گے۔ دو باتیں ہیں، ثابت قدمی کس کو دیں گے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، سچے اور پکے مومن۔ اور ایمان میں بھی سر فہرست ایمان باللہ ہے، اور ایمان باللہ میں سر فہرست عقیدہ توحید، اس کی وحدانیت، باتیں اول و آخر توحید پر۔ تو اہل ایمان کو ثابت قدمی ملے گی۔ جب اللہ ثابت قدمی دے گا تو موت کے اس کمزور مرحلے میں شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ وہ وار کرتا ہے، بہت وار کرتا ہے، لیکن صحابہ کرام بعض کا ذکر ملتا ہے جب میدان جہاد کی طرف جاتے تو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ کسی ایسے کونے میں شہادت کی موت دے دینا جہاں کوئی دیکھنے والی نگاہ نہ ہو، کوئی دیکھنے والا بندہ نہ ہو، ایسے کسی کونے میں شہادت کی موت دے دینا۔ انسان شہید ہو کر گر رہا ہے، وہی کمزور لمحہ، خون نکل رہا ہے، کمزوری چھا چکی، شیطان غالب آ سکتا، دیکھنے والی نگاہ ہو، شیطان ریاکاری کا وار کر سکتا، گرتے گرتے ریاکار بن گئے، دکھاوے کی نیت آ گئی۔ بڑا کمزور اور حساس معاملہ ہے۔ شیطان تو ساتھ ساتھ کوئی نگاہ دیکھ رہی ہے اور اس نے ریاکاری کا وار کر دیا، ساری نیکی برباد۔ لا یقال فلان شہید انشاءاللہ الا، لا یقال فلان شہید، مت کہو کہ فلاں شہید ہے، تم کہو کہ کیوں نہ کہو، ہمارے سامنے میدان جہاد میں کیا لڑا، خون بہا دیا، حتیٰ کہ موت قبول کر لی، شہید کیوں نہ کہ؟ اس کی نیت کے حوال آپ نہیں جانتے، آپ نے اس کا ظاہر دیکھا، باطن نہیں دیکھا۔ شیطان ساتھ ساتھ، ان الشیطان یجری من الانسان مجری دمہ، شیطان تو انسان کے اندر اس کے خون کے ساتھ ساتھ گردش کر رہے، وہ ایسا وار کر دے ریاکاری، وہ آپ کے علم میں نہیں، آپ کے علم میں اس کی جان کی قربانی، لڑنا اور مرنا اور مارنا، اندر کی جو کیفیت اور نیت آپ نہیں جانتے۔ تو صحابہ کرام جنہیں بڑا ایک ادراک اور فہم تھا دین اسلام کا، ان حقائق کو جانتے تھے، یہ ان کی قیمتی دعا کہ ایسے مقام پر شہادت کی موت دے دینا جہاں کوئی دیکھنے والی نگاہ نہ، شیطان تو ساتھ ساتھ اس موقع پر ریاکاری کا وار کر گیا، جہاد اور لڑنا مرنا مارنا حتیٰ کہ موت سب کا سب جو ہے وہ مردود اور ناقابل قبول ثابت ہو جائے گی ریاکاری کی بنا۔ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دے گی، پھر شیطان کی ساری طاقتیں مفلوج ہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ کا وعدہ ہے ثابت قدمی دینے کا۔ باتیں صرف دو، ثابت قدمی اہل ایمان کو ملے گی، اس میں ایمان شرط ہے، اور ایمان میں سر فہرست ایمان باللہ ہے۔
باقی نبیوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، روز آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، 6 ارکان بنیادی رکن ایمان باللہ کا ہے۔ اور ایمان باللہ میں سر فہرست عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ، یہ بنیادی شرط ہے ایمان کی۔ اور بالقول ثابت دوسری شرط ہے، اللہ ثابت قدمی دے گا قول ثابت کی برکت سے۔ اور قول ثابت کیا ہے؟ مفسر قرآن حبر امت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان کی تفسیر ہے، جن کو نبی علیہ السلام نے مفسر قرآن ہونے کی دعا دی تھی، ان کی تفسیر ہے کہ قول ثابت سے مراد لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ اگر ثابت قدمی عطا فرما دے تو کوئی طاقت آپ پر غالب نہیں آ سکتی۔ اچھی موت کی طلب میں یہ 2 چیزیں، 2 محنتیں، سچے اور پکے ایمان کا حصول اور کلمہ لا الہ الا اللہ، اس پر محنت، اس کا فہم، اس کا علم اور ادراک، کثرت سے اس کا ذکر، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کو آپ کی زبان پر جاری کر دے جب یہ نازک اور حساس وقت آ جائے، موت کا وقت آ جائے۔ جو کام زیادہ کرو گے وہ کام اللہ تعالیٰ موت جب جاری کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ کا، بہت بڑے محدث تھے، بڑی محبت تھی حدیث کی، مقام رے میں پیدا ہوئے راضی، اور 13 سال کی عمر میں گھر سے نکل گئے طلب حدیث، بیچ میں 1 سال لوٹے اپنے گھر میں، پھر نکلے، اور 14 سال وطن واپس نہیں آئے۔ کبھی بغداد، کبھی شام، کبھی کوفہ، کبھی بصرہ، کبھی مکہ اور کبھی مدینہ، کبھی خراسان، جہاں جہاں محدثین تھے وہاں گئے سفر کر کے۔ بلکہ تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طلب حدیث میں وہ 3 بر اعظموں میں گئے، 3 بر اعظم، افریقہ، ایشیا اور یورپ۔ آپ میں سے کون گئے؟ حالانکہ جہاز بھی ہیں آپ کے پاس، ان دنوں سفر یا پیدل یا گھوڑے پر یا اونٹ پر، 3 بر اعظم طلب حدیث۔ ان کے ایک شاگرد نے ایک بار جذبات میں یہ بات کہہ دی کہ میرے شیخ ابو زرع کو اگر 1,00,000 حدیث زبانی یاد نہ ہوئی تو میری بیوی کو طلاق دے۔ جذبات میں یہ بات کہہ دی۔ اب یہ طلاق معلق کہلاتی کہ شیخ کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں تو بیوی محفوظ ہے، یاد نہیں تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب لوگ شیخ کے پاس گئے، ابو زرع کے پاس، اور پوچھا کہ شیخ آپ کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد؟ فرمایا کہ احفظ بِعَتَىٰ أَلْفٍ كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد۔ مجھے 2,00,000 حدیثیں اس طرح یاد ہے زبانی جیسے تمہیں قل هو اللہ آتی۔ ساری زندگی حدیث پڑھنا پڑھانا، حدیث سے اشتغال رہا، حدیث سے تعلق رہا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں یہ قصہ نقل کیا کہ ان کی موت کا وقت آ گیا، کان فی السوق، موت کے جو ایک غشی ہوتی ہے، سکرات، اس میں گر گئے، ہوش نہ رہی، سکرات الموت آ گئی۔ اب ان کی چرپائی پر بعض چوٹی کے محدثین بیٹھے تھے، مسلم بن وارا، ابو حاتم الرازی۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ شیخ کو کلمے کی تلقین کی جائے، شیخ سے کہا جائے کلمہ پڑھو، مگر شیخ کی ہیبت، اتنی بڑی ہستی کو ہم سکھائیں کہ کلمہ پڑھو، تلقین کریں۔ سوچا کہ ایک حدیث پڑھتے ہیں جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ ہو سکتا ہے شیخ کا پرانا عہد اللہ ان کے سامنے کھول دے، ساری زندگی حدیث سے اشتغال رہا۔ تو پہلے مسلم بن وارا نے سند پڑھی، حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر قال حدثنا صالح، آگے ابن ابی کہہ کر خاموش ہو گئے، گویا مجھے آتی نہیں آگے۔ صالح کا نام لے کر جو عبد الحمید کا استاد ہے،
ابن ابی کہہ کر خاموش ہو. پھر ابو حاتم اور راضی شروع. حدثنا ابو عاصم قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر قال حدثنا صالح بن ابی. آگے خاموش ہو. شیخ کی آنکھیں کھل گئی. فرمایا کہ اجلسونی، مجھے بٹھاؤ. لیٹے ہوئے تھے، مجھے بٹھاؤ. اٹھا کے بٹھا دیا گیا. آنکھیں کھل گئی. فرمایا کہ حدثنی ابو عاصم قال حدثنی بندار قال حدثنی عبد الحمید بن جعفر قال حدثني صالح بن ابي عريب قال حدثني كثير بن مرة الجهني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فصادفاته توفي رحمه. اللہ نے زبان پہ کلمہ جاری کر دی. مجھے عمر بھر حدیث سے ایک تعلق اور اشتغال تھا، اللہ نے وہ کھول دی. جو زیادہ جس چیز پر آپ کی محنت ہوگی اللہ تعالیٰ وقت موت اس چیز کو کھول دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت قدمی. تو اللہ تعالیٰ اگر ثابت قدمی عطا فرما دے تو یقیناً اس ثابت قدمی کے ہوتے ہوئے کوئی طاقت آپ کو رخلا نہیں سکے گی، کوئی شیطان آپ پر پار نہیں کر سکے گا. لیکن ثابت قدمی کی یہ دو شرطیں کہ ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. حیات دنیا ہو آخر تک، موت تک، اور آخرت قبر کے سفر سے لے کر قیامت کا سفر اور اصحاب قیامت مختلف مراحل اللہ ثابت قدمی دے گا. دو چیزیں اپنے پیدا کر لو، اہل ایمان بن جاؤ، سچے اور پکے ایمان کو سمجھو اور اختیار کر لو. دوسرا قول ثابت کو پہچان لو، لا الہ الا اللہ. مانا اچھی موت میں عقیدے کا بڑا کردار. ایک اور مقام سن لیجیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار، جم گئے اس پر. ثم استقاموا کے دو معنی، اللہ کو رب مانا اور اس پر جم گئے پوری پختگی کے ساتھ، ٹھوس عقیدہ توحید پر قائم ہو. اور استقاموں کا دوسرا معنی سیدھے ہو گئے. سیدھے ہونے کا معنی اعمال صالح اختیار کر لی، اعمال صالح پر سیدھے ہو گئے، سنت رسول پر سیدھے ہو گئے. یہاں بھی دو چیزیں، قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اس کی ربوبیت کو مان لیا. ربوبیت کو مانا، ربوبیت کے سارے معنوں کے ساتھ. خالی اللہ کو رب کہنا، رب کہنا، رب کافی نہیں، یہاں بھی فہم چاہیے، ربوبیت کے معنی چاہیے. اور یہ وہ کڑی شرط ہے کہ بیشتر دنیا اس سے غافل ہے. اللہ رب ہے، رب ہے، یہ گردان تو ہے، مگر ربوبیت کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ خالق ہے اور کوئی خالق نہیں. نفی اور اس بات کے ساتھ اللہ خالق ہے، یہ اس بات ہے. نفی ہے کہ اور کوئی خالق نہیں، کوئی درگاہ والا، کوئی ڈھیری والا، کوئی زندہ یا مردہ، کوئی جن یا فرشتہ یا نبی، کوئی خالق نہیں. ایک مکھی نہیں بنا سکتی، ایک چونٹی نہیں بنا سکتی، ایک ذرہ نہیں بنا سکتی. اتنی گہرائی سے عقیدہ اس کے رب ہونے کا. پھر اللہ مالک ہے اور کوئی مالک نہیں، یعنی خالق پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، پیدا کر کے پوری دنیا کی ملکیت اپنے پاس رکھی. کوئی مالک نہیں، ایک ذرے کا بھی مالک نہیں، ایک قطمیر کا مالک نہیں ہے، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا مالک نہیں. وہی مالک ہے پوری کائنات کا. یہ ربوبیت کے معنی ہے. اور اللہ رازق ہے، رزق دینے والا، اور کوئی نہیں، نہ کوئی داتا، نہ کوئی دستگیری کرنے والا،
نہ کوئی گنج بخش، صرف اللہ ہے، نہ کوئی غوث اعظم، کوئی نہیں۔ یہاں عقیدے لوگوں کے بڑے خراب ہو جائے، فلاں داتا ہے، فلاں دستگیر ہے، فلاں غوث اعظم ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا۔ ربوبیت کا معنی ختم ہو گیا، جو اللہ کے ساتھ تعلق رب ہونے کا وہ ختم ہو گیا۔ ایسے لوگوں کی موت اور قبر بڑی بھیانک ہے۔ من ربو کے جو فرشتوں کا سوال، اس کا جواب نہیں دے سکے، تاکہ سوال کی عبارت آسان ہے مگر جواب نہیں، کیونکہ رب کو ماننا ربوبیت کے سارے معنوں کے ساتھ کہ خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر، غوث اعظم، کوئی ہے اور کوئی نہیں، اور کسی اور کو مان لیا داتا اور گنج بخش، مشکل کشا، حاجت روا، جو اللہ کو رب ماننے کا جو تعلق کو آپ نے توڑ دیا۔ اصل اساس تو یہ ہے عقیدے کی۔ عالم ارواح سے یہ سبق آپ کو دیا گیا، الستو بربکم، ربوبیت کا سبق۔ وہاں رب نہیں ہو، قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ یہ سبق عالم ارواح سے، عالم ارواح کو سب بھول چکے، چونکہ سبق اہم ہے۔ اللہ نے اس کی یاد دہانے کے لیے انبیاء بھیجے۔ وہ جو درس عالم ارواح میں دیا تھا، جب عہد و میثاق ہوا تھا، وہ ان کو یاد دلا، انبیاء آئے، اس سبق کی، اس میثاق کی یاد دلائی۔ ربوبیت ایک بنیاد ہے۔ سوال یہ کہ یا اللہ تیری عبادت کیوں کریں، اعبدوا ربکم، تیری عبادت کیوں کریں، تیری عبادت کا ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ تمہارا خالق ہے، جو خالق ہوتا ہے وہ معبود ہے۔ اور خالق دکھاؤ، کسی نے ایک ذرہ پیدا کیا ہو، چلو ذرے کی مقدار میں اس کو معبود مان لو، کوئی نہیں۔ اللہ معبود ہے کیونکہ وہ خالق ہے، وہ رب ہے۔ ربوبیت جو ہے اس کا عقیدہ توحید کی اساس، ساری توحید کا محور اس کی ربوبیت ہے۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، یہ رب ماننا خالی تلفظ کی حد تک نہیں، زبانی جمع خرچ نہیں ہے، اس کی ربوبیت ایک منہج ہے، ایک عقیدہ جو داخلہ جنت کی بنیاد ہے۔ ربوبیت میں سارے معنی لاؤ گے تب اس کو رب مانا، تو ہمارا رب ہے، مانا تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، رازق ہے، بس تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی بگڑی بنانے والا، تیرے لیے ذبح اور قربانی ہر چیز۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے پوری زندگی کے لیے، جم گئے اس پر۔ اور استقاموں کا دوسرا معنی اس عقیدے کے بعد اپنے آپ کو سیدھا کر لیا، سیدھے ہو گئے سنت رسول کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، کتاب و سنت کو اپنانے کے ساتھ سیدھے ہو گئے۔ ایسے لوگ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر بوقت موت فرشتے اتریں گے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کی تفسیر، ملائکہ کا نزول عند الموت ہوگا، جب ان کی موت کا وقت آ گیا۔ اچھی موت کی طلب چاہیے نا، سن لیجیے، موت کا وقت آ گیا، فرشتے اتریں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم ڈرو اور نہ کوئی غم کرو۔ اللہ اکبر، بڑی بشارت ہے۔ نہ ڈرو کیا مانا؟ خوف مستقبل کا ہوتا ہے، اتنے آگے چل کر کیا ہو، مستقبل، آپ کی قبر، آپ کا حشر، قیامت کے عرصات اور مختلف مراحل۔ لا تخاف، مت ڈرو تم، یعنی قیامت محفوظ ہو، قبر محفوظ، قبر منور ہوگی، کشادہ ہو گئی، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، مستقبل محفوظ ہے۔ ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو، غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، جو آگے آنے والے احوال ہیں ان پر خوف نہ کرو، جو پیچھے چھوڑ ہے اس کا غم نہ کرو۔
پیچھے کس کو چھوڑا ہے؟ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھرانے کو. ان سب کی چیزوں کے تعلق سے کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب کی حفاظت کریں. یہ برکتیں. صرف وقت موت ہی محفوظ نہیں ہو گیا، ماضی مستقبل سب محفوظ ہو. غم کرنے کی ضرورت نہیں. تمہارے بچے ہیں، تمہاری اولاد ہے، تمہارے گھرانے ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہے، ان کو چھوڑ کر آگے ان کے تعلق سے غم نہ کرو، ہم ان کی حفاظت کریں. ایک انسان اگر اس طرح سچے عقیدے پر قائم ہو، اللہ اس کی اہل و عیال، اس کی اولادوں اور نسلوں کی حفاظت کرتا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اللہ کے 2 نبی دیوار بنائے. موسیٰ علیہ السلام اور خضر کو بھی نبی کہا گیا. راجے خوجے کو نبی نہیں تھے، اللہ کے ولی سے بہت بڑے. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں مل کر دیوار بنائے. دیوار کس کی؟ 2 یتیم بچوں کی. موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تھی، اب تو ہم نے ان کی دیوار بنا دی، اب ان سے کہو ہمیں کھانا تو کھلا دو. تمہاری مزدوری کی ہم نے. خضر نے کہا کہ نہیں، چلو یہاں سے، سوال نہ کرو. اس کی تعبیر کیا ہے کہ یہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی دیوار، نیچے ان کا خزانہ. دیوار گرنے والی تھی، گر جاتی تو خزانہ کھل جاتا ہے اور علاقے کے اوباش خزانہ لوٹ لیتے. ہم نے خزانے کی حفاظت کی. وجہ کیا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کا باپ نیک تھا. نیک باپ قبر میں پہنچ چکے اور ان کے یتیم بچوں کی دیواریں اللہ کا نبی بنا رہے، اللہ کا ولی بنا رہے. یتیم بچوں کی دیوار کہ باپ نیک تھا. اس کو استقامت ہے. اس کو رب مان لو، ربوبیت کا معنی جان لو، ربوبیت کے معنی سمجھ لو، اس پر جم جاؤ اور کتاب و سنت پر اپنے آپ کو سیدھا کر لو تو فرشتے بشارت ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. تمہیں آئندہ کے مراحل کا خوف نہیں ہے. قبر بھی محفوظ، حشر بھی محفوظ، جنت کا داخلہ یقینی. ولا تحزنوا. جن کو پیچھے چھوڑ ہے ان کا کوئی غم نہیں. اب ان کی حفاظت. وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا اس کو حاصل کر کے خوش ہو جائے. جنت کا وعدہ، جنت کی بشارت. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن. دوستی کبھی ٹوٹے گی نہیں. دنیا میں بھی دوست ہے، قیامت کے دن بھی دوست ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تم چاہو گے، جو تم طلب کرو گے، سب عطا، سب ملے گا. ہر خواہش پوری ہو، جو مانگو گے ملے گا. اور نزل من غفور الرحیم. سب سے بڑھ کر اس غفور رحیم کی مہمان نوازی. اس مہمان نوازی کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ اس سے مراد اللہ کا دیدار، اللہ کے چہرے کا دیدار. اللہ یہ نعمتیں دے گا، یہ نعمتیں دے گا، اور سب سے بڑی نعمت اللہ اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. اتنی بڑی دولت. بنیاد کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اس کو رب مان لیا، تلفظ کی حد تک نہیں بلکہ ربوبیت کے سارے معنی کے ساتھ. یہ ساری بشارتیں ان کی منتظر. یہ وقت موت ہے، فرشتے بشارتیں دے، خوشخبریاں دے. اسی موقع کے لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملنا چاہے گا، یعنی موت سے محبت، اللہ اسے ملنا چاہے گا. جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے گا، اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرے گا. یہ حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ سمجھ نہ سکتی، ام المومنین.
عرض کیا کہ کل میں یکر الموت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت سے سب کو کراہت ہے، کون چاہتا میں مر جاؤں؟ یہ حدیث کیسی ہے؟ جو اللہ سے ملاقات چاہے گا یعنی مرنا چاہے گا، اللہ اس کی ملاقات چاہے گا۔ اگر ام المومنین یہ سوال نہ کرتے تو ایک مخمصہ، ایک اشکال ہمیشہ قائم رہتا کہ موت سے محبت کس کو؟ ہر بندہ چاہتا میں زیادہ جیوں، زیادہ عرصہ گزاروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی موت آتی ہے تو اس کو بشارتیں ملتی ہیں، اس کو جنت دکھائی دیتی، عالم نظر۔ اب وہ چاہتا کہ جلدی موت آئے، اللہ سے جا مل، یہ مانا ہے۔ فرشتوں کی بشارتیں آ گئی، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف ہے نہ غم ہے، وابشروا بالجنہ، جنت کو پا کر خوش ہو جاؤ۔ اب وہ چاہتا ہے کہ یہ زندگی لمبی ہوتی جا رہی، مجھے فوری موت چاہیے، جنت کی بشارت مل جائے تو پھر چند لمحات بھی طویل ہے، لمبے۔ عمیر ابن حمام رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں جھولی میں کھجورے ہیں، کھجورے کھا رہے، اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آگے بڑھوں لڑنے کے لیے، آگے بڑھتا ہی تو پیچھے نہ ہٹ، ہر زخم سینے پر کھاؤں، پشت پر کوئی زخم نہ کھاؤں، حتیٰ کہ جان قربان کر دوں، مجھے کیا ملے؟ فرمایا کہ جنت عرضها السماوات والارض، تجھے ایک باغ ملے گا جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر، لمبائی کا اندازہ نہیں، چوڑائی اس کی اتنی۔ بڑا خوش ہو کہ جنت کی بشارت۔ جھولی میں کھجوریں تھی، وہ ناشتے کا وقت تھا، خالی پیٹ لڑنا مشکل ہے، تو کچھ کھجوریں، 7 کھجوریں نکال، یہ کھا کر میدان میں گھس جاؤ، باقی کھجوریں پھینک دیں، وہ 7 نکال۔ اب کھانے بیٹھا تو کھجوروں سے کہتا تمہیں اگر میں کھانے بیٹھ جاؤں تو دنیا کی زندگی لمبی ہو جائے گی، مجھے تو فوری جنت چاہیے، وہ بھی پھینک۔ اسی طرح خالی پہ میدان جہاد میں داخل ہوا اور اپنے کہنے کے مطابق آگے بڑھتا ہی گیا، ہر زخم سینے پر کھایا حتیٰ کہ شہید ہو۔ جب جنت کا شوق آ جائے تو 7 کھجوریں کھانے والی زندگی بھی لمبی ہو جاتی، بھی طویل ہو جاتی۔ تو مومن جب یہ بشارتیں سنتا ہے تو احب لقاء اللہ، چاہتا کہ جلدی اللہ سے ملوں، جلدی یہ روح قبض و موت آ جائے، یہ مانا اس موت کا۔ تو ایسی موت کب آتی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کی ربوبیت کو مان لیا اور اس پر استقامت اختیار کر لی، اس کو پوری طرح پوری قوت سے اس پر جم گئے، پوری قوت سے جم گئے۔ یہ موت، اچھی موت کی طلب ہمارا موضوع ہے، یہ اچھی موت کا راستہ، یہ پکا ایمان پوری صحت کے ساتھ، ربوبیت اور اس پر پوری طرح استقامت، پوری قوت سے جم جائے اس میں، اللہ ہی رب، کوئی دنیا کی طاقت، کوئی لالچ، کوئی خوف اس کے عقیدے میں تزلزل پیدا نہ کر سکے، پوری قوت سے جم جائے۔ اس کے ساتھ میرے دوست اور بھائیوں، ایک اصطلاح ہے دوام اطاعت کی، نیکیوں میں ہمیشگی اختیار کرنا، تسلسل اور لگاتاری اختیار کرنا، نازع نہ ہو، انقطاع نہ ہو، نیکی میں تعطل نہ ہو، وقفے نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، اس کی حکمت بھی واضح ہوگی، احب الاعمال الی اللہ ادومها، یحب الاعمال الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ، یحب الاعمال الی اللہ ما کانت دیما۔ ایک ہی معنی سب کا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا ہے، لگاتار تسلسل کے ساتھ۔ جب تسلسل سے نیکیاں ہوگی تو اللہ اس تسلسل کو قائم رکھے گا تا وقت موت، تا وقت موت۔ اور انسان اگر نیکیاں کرتے کرتے اللہ کے پاس چلا جائے
تو اس سے اچھی موت کیا ہو سکتی؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کل رجل یبعث علی ما مات علیہ، ہر بندہ اسی عمل پر اٹھایا جائے گا جو عمل کرتے کرتے مر گیا، جو عمل کرتے کرتے مر گیا اسی پر اٹھایا جائے گا۔ اگر نیکی کا سلسلہ آخر دم تک قائم ہے، یہ بڑا ایک محبوب راستہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اذا احب اللہ عبدا استعملہ، اللہ کو جس بندے سے محبت ہو جاتی اللہ اس کو استعمال کرتا۔ صحابہ نے پوچھا ما یستعملہ، استعمال کرنے کا معنی کیا ہے؟ فَيُوفِقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قبل الموت، موت تک اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دیتا، موت سے قبل وہ نیکیاں کرتے اور نیکی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، موت تک۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اذا احب العبد اصلہ، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اس کو اصل بنا دیتا، اصل شہد کو بولتے اس کو بڑا میٹھا بنا دیتا، اصل بنا دیتا۔ پوچھا گیا اصل کا معنی کیا؟ تو آپ نے بھی فرمایا یفتح اللہ علیہ العمل الصالح ثم یقبض علیہ، اللہ اس پر نیک عمل کھول دیتا ہے اور نیک عمل شروع کر دیتا تسلسل کے ساتھ، کوئی ناغہ نہیں، کوئی تعدل نہیں، کوئی انقطاع نہیں، اور پھر نیک عمل کرتے کرتے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کی روح قبض کر، نیکیاں کرتے کرتے اللہ تک پہنچ جاتا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے من صلی البردین دخل الجنہ، جو بندہ 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لے وہ جنتی، ٹھنڈی نمازیں ایک عصر کی اور ایک فجر کی، 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لے وہ جنتی، یعنی عمل اس کا تسلسل کے ساتھ ہو، ایک نماز پڑھی، دوسری پڑھی، تیسری پڑھی، چوتھی پڑھی، پھر وہ پہلی آ گئی، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، پھر پہلی آ گئی، عمل کا تسلسل ہے۔ تو بندہ کیا ہوا پھر نمازیں پڑھتے پڑھتے چلا گیا رب کے پاس۔ یعنی اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک عمل صالح کرتے کرتے مرا، عمل صالح کے دوران فوت ہو، اور دوسرا عمل صالح پر مرا، کچھ بڑے خوش نصیب ہیں، سجدے میں فوت ہو گئے، نماز میں فوت ہو گئے، کئی ایسے واقعات بڑے بڑے مشاہیر علماء کے سجدے میں گئے، اٹھے، فوت ہو گئے، یہ نیکی پر فوت ہوئے، اور ایک نیکیاں انجام دیتے دیتے فوت ہو گئے۔ بندہ نمازی پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، پابندی کے ساتھ جناب روزے رکھ رہے، جو بھی نیکیاں پابندی کے ساتھ کر رہے، تو نیکیاں کرتے کرتے جو موت آتی وہ بھی عمل صالح پر موت، ایسا بندہ جنتی، اس کی موت بھی بڑی قابل رشک۔ تو عمل کا تتابع ہو، عمل کا تسلسل ہو، پھر اللہ رب العزت تا دم حیات موت کی آخری جو وادیاں دیواریں اس وقت تک اللہ تعالیٰ عمل کرواتا رہے۔ جناب محمد رسول اللہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اتنی محبت۔ اور یہادہ بین الرجلین، مرض الموت میں بھی آپ 2 بندوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر، ٹانگیں اٹھنے کی طاقت نہیں، ٹانگیں گھسٹ رہی ہیں، پاؤں گھسٹ رہے ہیں، اور آپ مسجد میں جا رہے نماز پڑھنے کی، یہ اللہ کی توفیق ہے، ہر بندے کو میسر آ سکتی، عمل کا تسلسل ہو، عمل میں مطابقت ہو، تسلسل ہو۔ اور ایک راستہ اور ہے، حسن خاتمہ کی دعا کیا کرو، سلف صالحین خوب دعا کیا کرتے تھے، اچھی موت کی طلب، حسن خاتمہ۔ شروع میں حدیث بیان کی اللہم انی اعوذ بک من سوء اليوم، من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء۔
بری رات سے، برے دن سے، بری گھڑی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، برے دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دوستیاں چن کر بنو، اچھی اور نیک اور صالحین کی دوستی، اور برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، برے پڑوسی سے، پڑوسی اچھی، پڑوسی کا انتخاب اچھا ہو، اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے بندے کی زندگی پر۔ برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، برے دوست سے، اور بری گھڑی سے۔ بری گھڑی ایسی موت جو گناہ پر، معصیت پر آئے، تو نیکی کی موت، نیکی کی زندگی۔ اور گویا یہ دعا اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، اچھی گھڑی کی دعا کرو، موت کے وقت اچھی گھڑی ہو، اچھی موت ہو، حسن خاتمہ ہو۔ اللہ کے پیارے عمر دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ یہ ثابت رکھنے کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ ثابت رکھنا، کوئی 2-4 سال اور 6 سال 10 سال کے لیے نہیں، بلکہ تا دم حیات ثابت رکھنا، میرے دل کو ثابت رکھنا ایمان پر، توحید پر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر، میرے دل کو ثابت رکھنا۔ ایک دن ام المومنین نے پوچھ ہی لیا کہ آپ یہ دعا کیوں کرتے؟ یہ دعا کیوں کرتے؟ تم جانتی نہیں ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، سارے بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، اللہ ان دلوں کو جس طرف چاہے پھیر دے، جب چاہے پھیر دے۔ اللہ چاہے تو وقت موت بندے کے دل کو پھیر دے، نیکی کی طرف یا برائی کی طرف۔ تو میں یہ ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو ثابت قدمی عطا فرما، ایمان پر، توحید پر، سچے عقیدے پر ثابت قدمی عطا فرما، اور یہ ثابت قدمی کا سلسلہ موت تک جاری اور قائم رہے۔ تو گویا اچھی موت کی دعا، اچھی موت کی طلب، اور ساتھ حسن نیت، بڑا ضروری نقطہ ہے۔ حسن نیت کار فرما، اللہ تعالیٰ نیت کی قدر کرتا ہے، نیت کا بڑا قدر ہے، وہ اندر کے احوال کو جانتا ہے، بندے کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور بندے کے باطن کو بھی جانتا ہے۔ حسن نیت بھی اچھی موت کی طلب میں اس کا کردار۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ما من عبد یتمنى الشہادہ بصدق، جو بندہ شہادت کی موت کی تمنا کرے مگر سچائی کے ساتھ، اس کی نیت میں سچائی ہو، تمنا سچی ہو، تو دنیا کو دکھاوے کے لیے نہ ہو کہ اللہ شہادت کی موت دے، اپنی ایک نیکی کا بھرم جھاڑنے کے لیے۔ اللہ جانتا ہے زبان پر الفاظ تو ہیں، اندر سچی طلب کس کی، سچی نیت اور سوچ کس کی۔ سچائی کے ساتھ اگر شہادت کی موت کی تمنا کرے، شہادت کی موت کی نیت لے کر بیٹھ جائے، تو بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، اللہ ایسا قبول کرتا ہے، اللہ اسے شہداء کے مقامات پر فائز کر دیتا ہے، خواہ وہ بستر پہ مرے، شہید ہو نہیں سکا، مرا بستر پہ، مگر ایک نیت، ایک طلب، سچی سوچ اس کے اندر تھی، اللہ نے اس کی قدر کی، اس کی نیت کی قدر کی، اللہ اس کو مراتب شہداء پر فائز کر دے گا، خواہ اس کی موت بستر پہ آئے گی۔ حسن نیت، اس کی قدردانی، اللہ کے اس کا صلہ۔ نبی علیہ السلام نے جنگ حنین کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ جب قلت تھی سواریوں کی، سامان کی، بہت سے صحابہ جہاد کے لیے جانے کے لیے تیار تھے، آمادہ تھے، مگر سواریاں نہیں، روتے ہوئے آتے، ہم اس جہاد میں شریک نہیں ہو پا رہے، جنگ تبوک ہم اس میں شریک نہیں ہو پا رہے۔ جانے کی نیت بھی تھی، حرص بھی تھی، طلب بھی تھی، جو سواریاں نہ مل سکی تو روتے واپس آئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا جنگ تبوک کا، جو صحابہ ساتھ تھے وہ ساتھ تھے، مشکل سفر تھا۔ یہ تبوک کا علاقہ یہ شام کا علاقہ ہے، مشکل سفر، راستے میں پہاڑ بھی، وادیاں بھی، خاردار جنگلات بھی، صحرا بھی، ان کو عبور کرنا پڑا۔ وہ سفر جاری ہے۔ فرمایا کہ ان بالمدینہ رجال ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا وهم معکم۔ کچھ لوگ مدینہ میں بیٹھے ہوئے، مدینہ اپنے گھروں، وہ وقت وہ تھا جب باغات کے پھل تیار ہو چکے، اپنے باغات کے پھل کھا رہے، کھجوریں کھا رہے، اور تم جہاں بھی گئے وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ ما قطعتم وادیا اور سرتم مسیرا، جس راہ پر تم چلے، جس وادی کو تم نے عبور کیا، جس گھاٹی کو تم نے طے کیا، جس چوٹی کو تم نے سر کیا، وہ تمہارے ساتھ ساتھ، اس وادی میں تمہارے ساتھ ہے، اس گھاٹی میں تمہارے ساتھ ہے، پہاڑ کی چوٹی میں تمہارے ساتھ ہے، حالانکہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہو۔ کیا معنی اس میں؟ فرمایا کہ ما حبس من العذر، جب ہم نکلے تبوک کے لیے، وہ بھی آنا چاہ رہے تھے، ان کی بھی نیت تھی، عذر کی بنا پر نہیں آ سکی، سواریاں نہیں مل سکی، یا کوئی بیمار پڑ گیا، سفر کے قابل نہ رہا، نیت تھی۔ اللہ نیت کا قدردان، جو اجر اللہ تعالیٰ نے اہل تبوک کو تبوک کا سفر اختیار کرنے پر دیا، وہی اجر اللہ تعالیٰ نے ان اہل مدینہ کو گھر بیٹھنے پر دے دیا، حسن نیت کی بنا۔ نیت ہمیشہ اچھی رکھو، اور خاص طور یہ جو گمبھیر گھاٹی طلب حسن خاتمہ کی، تو اس تعلق سے اچھی سوچ، اچھی نیت، اچھی تمنا، اچھا ارادہ جب یہ قائم ہو، یقیناً انسان کا عمل اس کے مطابق بن سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق معاشرتی زندگی کے ساتھ، معاشرتی زندگی کے ساتھ، جیسے صنائع المعروف تقی میتۃ السوء، نیکی کے کام بری موت سے بچاتے ہیں۔ اچھا سلوک سب کے ساتھ، والدین ہو، اولاد ہو، بیوی شوہر ہو، پڑوسی ہو، دوست ہو، معاشرے کے لوگ ہو، اگر آپ کے اندر اچھی ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی کا جذبہ آ جائے اور آپ وہ نیکی کے کام کریں، تو یہ نیکی کے کام جو ہے بری موت سے بچاتے ہیں۔ بات سے بات نکلتی، نبی علیہ السلام غار حرا میں جاتے تھے اور خلوت میں بیٹھتے تھے نبوت سے پہلے، حتیٰ کہ جبریل امین آ گئے، پورا قصہ سینے سے لگایا، دبایا، اتنا دبایا کہ سانس بند ہونے لگی، پھر اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر وہ وہی لے کر باہر آئے، خدیجہ کے پاس، ام المومنین کے پاس، خدیجہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے اپنے نفس پر ڈر ہے، میں لگتا کہ جلدی مرنے والا ہوں، جلدی مرنے والا ہوں۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کیا فرمایا انہوں نے؟ مانا یہ صنائع المعروف جو ہیں یہ فطری چیزیں، کہا کہ آپ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو نہ کوئی تکلیف دے گا، نہ آپ کو رسوا کرے گا، نہ آپ پر موت آئے۔ کیوں؟ آپ میں بڑی اچھائی ہے، انک لتحمد الکل وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، آپ یہ سارے کام کرتے، آپ بڑے مہمان نواز ہیں، آپ جو نادار لوگ ہوتے ہیں ان کو کما کر کھلاتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، آپ ان پر مال کو تقسیم کرتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، اور پھر حق پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، آپ اس تکلیف کو ٹالنے کے لیے ہمیشہ پیش ہوتے ہیں۔ جس بندے میں یہ اوصاف ہو اس بندے کو کوئی نقصان اور تکلیف نہیں ہوتی۔ ابھی نبوت ملی ہے
اور جناب خدیجہ رضی اللہ عنہ، کیا ان کا تبصرہ، یہ صنائع المعروف جو ہے بری موت سے بچاتے، اس میں اچھائی ہے، اچھائی اچھائی ہے۔ خود خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ایک حدیث نبی علیہ السلام جبریل آئے وہی لے کر، اور جاتے جاتے فرما گئے کہ ابھی ایک خاتون آپ کے پاس آئے گی کھانا یا پانی لے کر، بشرھا ببیت فی الجنہ من قصب لا نصب فی ولا صخب، خاتون آئے گی اس کو جنت کی بشارت دے دینا، ایک محل کی، اور وہ محل من قصب، ایک ہی موتی کا ہوگا، ایک ہی موتی، اتنا بڑا موتی، بڑے بڑے پہاڑوں جیسا، اس میں ایک محل تراشا جائے گا اس کے لیے، ایک ہی موتی کا بنا ہوا محل، اس کی بشارت دے دینا، اور وہ محل ایسا ہوگا لا صخب فی ولا نصب، نہ اس میں شور ہوگا نہ تھکاوٹ ہوگی۔ پھر کھانا لے کر کون آئی؟ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا، بشارت، یعنی تین چیزیں منفرد، ایک وہ محل ایک ہی موتی کا بنا ہوگا، اور دوسرا اس محل میں شور نہیں ہوگا، تیسرا تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ کوئی اسپیشل محل ہے، شور تو جنت میں کہیں بھی نہیں ہوگا اور تھکاوٹ بھی کہیں نہیں ہوگی، لیکن یہاں پر خاص قسم کا معاملہ، خاص قسم کا سکون اور خاص قسم کی راحت، نہ کوئی شور نہ کوئی تھکاوٹ۔ محدثین نے بحث کی اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ خدیجہ کا اللہ کے نبی سے تعلق، وہی صنائع المعروف، شوہر کے ساتھ نیکی، اتنا اچھا تعلق رہا، کبھی شوہر کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کی، اونچی آواز سے بات نہیں، اس کا صلہ یہ کہ جنت کا محل، اس میں کوئی شور نہیں ہوگا، ایک عجیب سا سکون، اور کبھی شوہر کی خدمت میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا، خدمت کرتے کرتے تھک جاتی، اس کا صلہ یہ کہ جنت میں محل ملے گا، اس میں تھکاوٹ نہیں۔ یہ صنائع المعروف، یقیناً یہ فائدے اس کے۔ نبی علیہ السلام کے ایک حدیث ہے، الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ جو ہے اس کے دو فائدے، ایک اللہ کا غضب بجھا دیتا ہے، دوسرا بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ صدقے کا شوق اپنے اندر پیدا کرو، یہ دو چیزیں، اللہ کا غضب بن جائے گا، اور انسان کی مصیبتیں تکلیفیں تبھی ہوتی ہیں جب وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے، پھر وہ مصیبتیں موت کے وقت بھی آئیں گی، پھر بری موت بھی آ سکتی، تو ایسا کام کرو آپ کے حق میں اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جب بجھ جائے، اس کا راستہ ایک صدقہ ہے، تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو ٹال دیتا ہے، بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ تبھی نبی علیہ السلام فرمان صحیح مسلم میں، اور صدقہ تو برہان، صدقہ یہ برہان ہے سچے ایمان کی، سچے اسلام کی، قوت عقیدہ کی برہان ہے، دلیل ہے۔ یہ صدقہ دینے والا شخص جو ہے گویا دلیل قائم کر رہا سچے ایمان کی، سچے ایمان کی دلیل قائم کر رہا صدقہ دینے میں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ ویدفع عنہ میتۃ السوء فلیتق اللہ ولیصل رحمہ، جو بندہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو، اس کی رزق میں وسعت ہو، اور اس سے بری موت ٹل جائے، بری موت ٹالنا چاہتے ہیں، دو کام، فلیتق اللہ، اللہ سے ڈر جائے، اس کا تقوی اور پرہیزگاری پیدا کر، جس کا سادہ سا معنی یہ، کوئی گناہ سامنے آئے اپنے آپ کو اس سے بچا لے، کوئی گناہ سامنے ایسا متقی بن جائے
گناہ سامنے ہے، اپنے آپ کو اس سے بچا لے. اور دوسرا اس کا کام کیا کرنا ہے؟ وَيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتوں کو جوڑو. رشتوں کو توڑنا نہیں، کاٹنا نہیں، رشتوں کو جوڑو، صلہ رحمی کرو. بڑا اس کا اونچا مقام. صلہ رحمی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، معلقۃ بالعرش، اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے صلہ جو ہے، رشتہ داری جو ہے. اور یہ دعائیں مسلسل کر رہا، اللہم صل من وصلنی واقطع عمن قطع. یا اللہ جس نے مجھ کو جوڑا اسے تو اپنے ساتھ جوڑ لے، جس نے مجھے توڑا اس کو تو بھی توڑ دے. یہ دو کام کرے، اللہ کا تقوی، صلہ رحمی، تو اسے یہ تین فائدے حاصل ہوں گے. کیا؟ عمر لمبی. اس کا معنی یہ نہیں کہ تقدیر عمر چھوٹی لکھی ہوئی ہے اور آپ کے یہ کام کرنے سے لمبی ہوگی. یہ تو اللہ کے علم پر تعین ہے. سب کچھ تقدیر میں لکھا ہو، سب کچھ. بندے کی عمر جو ہے وہ 100 سال کی ہو، 200 سال کی ہو، وہ لکھی ہوئی. یہ نہیں کہ تقدیر میں لکھی ہے 50 سال، اس نے یہ نیکیاں کی اللہ نے 100 سال کر دی. نہیں، تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے اس بندے کی عمر 100 سال ہے، اس کی عمر 150 سال ہے. وجہ کیا ہے؟ صدقہ دے گا. وجہ کیا ہے؟ یہ تقوی اختیار کرے گا، صلہ رحمی کرے گا. اس بنا پر اس کی طویل عمر، اس بنا پر یہ طویل. تقدیر بدلتی نہیں، اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، پختہ اور ٹھوس. ایک اور حدیث میں فرمایا، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَصِلَةُ الرَّحْمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ. چھپا کے صدقہ دینا اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے. خفیہ چھپا کے دے، ریاکاری نہ ہو، کسی پر نہ جتلائے اور نہ دنیا کو دکھائے، نہ اپنی واہ واہ مطلوب ہو، نہ شاباشی مطلوب ہو، چھپا کے دے. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا. میں عرض کیا کہ زیادہ جو انسان مصائب کا اور تکالیف کا شکار ہوتا ہے کہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. اور اگر اللہ کا غضب سے اپنے تعلق سے بجھا لیا، ٹھنڈا کر لیا، تو پھر خیر ہی خیر. تو صدقہ تو سر، بڑی طاقت ہے صدقہ میں. صدقہ تو سر، چھپا کے صدقہ دینا، اس کا ایک راستہ بڑا کارم. ایک صحابی نعمان حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام بدری صحابی، بڑے ان کے مناقب. کچھ چیزیں یاد آتی ہیں تو اگر جو موضوع سے تعلق نہیں ہوتا مگر فائدہ تو ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے ایک بار سنا کہ جنت میں کوئی قرآن پڑھ رہا، جنت سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی. آپ نے غور کیا، فرمایا کہ یہ آواز میرے صحابی حارثہ بن نعمان کی. پھر فرمایا کذالک البر، ماں کے ساتھ حسن سلوک کا یہی صلہ ہے. اگر ماں کی خدمت کرو گے، حسن سلوک سے پیش آؤ گے، اس کا یہی صلہ ہے. جنت میں قرآن پڑھنا، اور اللہ نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی. دنیا سنے، اللہ کے نبی سنے، امت کو بتائیں کہ یہ نیکی، یہ شرف، اس کا سبب کیا ہے؟ ماں کی خدمت. ماں کی خدمت کی سے یہ حارثہ بن نعمان آخری عمر میں بوڑھے ہو گئے اور آنکھیں جاتی رہی. صدقے کا شوق تھا اور انتظار کرتے اپنے جو کمرہ تھا گھر کا جہاں وہ آرام کرتے تھے، اس کے ساتھ ان کی بوری یا کوئی برتن موجود ہوتا تھا، اس میں کھجوریں یا گندم یا گیہوں جو بھی چیز ہوتی موقع کی وہ بھر کے رکھتے. باہر کسی سائل کی آواز آتی تو اپنے ہاتھ بھر کر باہر جاتے اور اس کو دے کر آتے. کوئی سائل خالی نہ لوٹتا، حتیٰ کہ نابینا ہوگی، حتیٰ کہ نابینا ہوگی. اب وہی سائل آتا تو خود ہی اٹھاتے کھجوریں یا گندم اور باہر جا کر دے کر آتے. رستے میں ٹھوکریں لگتی. گھر والوں نے کہا کہ اب یہ کام ہمیں سونپ دیں، آپ کی طرح ہم پوری ذمہ داری سے یہ کام کریں گے. فرمایا کہ نہیں، یہ کام میں ہی کروں گا.
اپنے کمرے سے لے کر باہر کے دروازے تک رسی تان لی، رسی تان لی. سائل آتا اس کے تعاون کے لیے جو گندم کھجوریں اٹھاتے رسی کا سہارا لے کر باہر تک جاتے اور اس کو دے کر آتے. تو میں اس لیے کرتا ہوں یہ کام تمہیں بھی سونپ سکوں مگر میں خود ہی کروں جب تک زندہ. اس لیے کرتا ہوں کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے میں نے سنا آپ کا فرمان ہے مناولۃ المسکین تدفع میتۃ السوء، مسکین کو غریب کو اپنے ہاتھ سے دینے سے اللہ تعالیٰ بری موت کو ٹال دیتا. اپنے ہاتھ سے مسکین کو دو اللہ بری موت کو ٹال دے. تو صدقے میں بڑی قوت، صدقہ تو سر اور مناولۃ المسکین بری موت کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا. یہ موضوع بڑا طویل ہے، اس کو ہم ختم کرتے ہیں چند ایسے امور کو ذکر کر کے جو بندے کے اختیار میں نہیں. اللہ اگر عطا فرما دے تو اس کی مہربانی، وہ چیزیں بری موت کو ٹال دی. اچھی موت کا وہ ایک علامت ہے. مثلا موت کا آنا جمعہ یا جمعرات کو، جمعہ یا جمعرات. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ما من مسلم یموت یوم الجمعہ اور لیلۃ الجمعہ، یوم الجمعہ ہو لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ عذاب القبر. جس بندے کی موت جمعے کے دن آ جائے یا جمعرات کو آ جائے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گا. اب یہ مرنا ہمارے اختیار میں تو نہیں. یہ نہ جمعہ ہے آپ خودکشی کر لیں کہ چلو جمعے کی موت نہیں، وہ اللہ کی طرف سے یہ سعادت ہے. اللہ کا عطا فرماتے موت اگر آئے سب پہ آئے، جمعے کو آ جائے جمعرات کو آ جائے تو یہ موت بری موت سے، عذاب قبر سے اور فتنہ قبر سے یہ موت بچاتی ہے. اس طرح الموت بعرق الجبین، المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن جو ہے پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے، پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے. اچھی موت کی علامت ہے یہ پیشانی کا پسینہ. اس کے 3 اسباب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ موت کی شدت، موت کی شدت اللہ نے اتنا موت کو شدید کر دی، اتنا سخت کر دی کہ برداشت کرتے کرتے پیشانی پر پسینہ آ گیا. اچھی موت ہے اس لحاظ سے کہ یہ جو موت کی شدت اللہ نے طاری کر دی، اس شدت کو اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ بنا دے. مومن کو کانٹا چبھ جائے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ تو بہت ہی سخت گھاٹی، سخت گھڑی، موت کی شدت. پیشانی پر پسینہ آ گیا مانا وہ شدت برداشت کر رہے، سختی جھیل رہے. اللہ اس سختی کو، شدت کو گناہوں کا کفارہ بنا. اور اگر گناہ نہ ہو پھر بھی پسینہ آ رہا، پھر بھی وہ تکلیف و شدت آ رہی، تمہارا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا درجہ اور اونچا کرو. گناہ نہیں ہے، درجہ اور اونچا کر دو اور اس کو بلندیاں، رفعت عطا کر دو. یہ 2 معنی. تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ قط العیش فی طلب الحلال، کہ مومن جو ہے وہ سست نہیں ہوتا، کام چور نہیں ہوتا، رزق حلال کی طلب میں وہ کام کرتے کرتے مرتا ہے. نہ کسی کا محتاج ہوتا ہے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، نہ کسی کا سوالی بنتا ہے، نہ وہ سست ہوتا ہے، بلکہ محنت، کوشش، رزق حلال کی طلب میں اس کا پسینہ بہتا رہتا ہے اور پسینہ بہتے بہتے اس کی موت آ جاتی ہے. 3 محاسن میں سے عمدہ موت کی یہ ایک علامت ہے. اچھا یہ قط العیش جو ہے یعنی محنت کرتا ہے رزق حلال کمانے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے محنت کر رہا ہے، لیکن محنت کے ساتھ دین کو نہیں چھوڑتا. نمازیں بھی چل رہی، روزے بھی رکھ رہا. یہ نہیں کہ شدت کی گرمی ہے روزہ کیسے رکھوں، میں تو جناب گھر تعمیر کرنے کا کام کرتا ہوں، شدت کی گرمی، اینٹیں اٹھانا، چڑھنا اترنا، کیسے نہیں. روزہ بھی ہے، نمازوں کی پابندی بھی ہے، اور اس کے حلال کی طلب میں بالآخر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ مانا پیشانی کے پسینے سے مر. کچھ چیزیں اور بھی اختصار سے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث
الشہداء سبعۃ سوا القتل فی سبیل اللہ، شہید ہونا بڑا اعزاز ہے، ہاں کہ شہداء صرف وہ نہیں ہے جو مقتول فی سبیل اللہ میدان جہاد میں فوت ہو گئے، نہیں، اور بہت سے شہید، من قتل دون نفسہ فہو شہید، من قتل دون عرضہ فہو شہید، من قتل دون مالہ فہو شہید۔ تین طرح کے شہید آپ ذکر کرتے، گھر میں کوئی چور آ گیا، ڈاکو آ گیا، یا گاڑی پر کن تان لی، آپ کھڑے ہو گئے اس کے مقابلے اپنے مال کو بچانے کے لیے، مگر وہ آپ پر وار کرنے میں کامیاب ہو گیا، آپ کی موت شہادت کی موت۔ گھر داخل ہوا کوئی، آپ کی عزت کے درپے ہے، آپ عزت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے اور وہ آپ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا، آپ کی موت شہادت کی موت۔ اپنی جان کے دفاع میں اگر آپ مارے گئے، وہ موت شہادت کی موت۔ مانا اگر اس طرح انسان قتل ہو جائے تو اس کی موت جو ہے وہ شہادت کی موت ہے، اور شہادت کی موت ایک بڑا صلہ ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ شہادت فی سبیل اللہ جو ہے، اس کے علاوہ 7 شہید اور ایک حدیث ہے، محدثین نے جمع کیا ان حدیثوں کو، 20 کے قریب افراد ہیں جن کو شہادت کا لقب حاصل ہوا۔ اس حدیث میں 7 شہداء کا ذکر کیا گیا۔ المطعون شہید، طاعون کے مرض میں وہ فوت ہو جائے وہ شہید، ایسے مقام پر جہاں طاعون پھیلا ہوا ہے اس پر بھی موت آ گئی، وہ شہید ہے۔ تبھی تو فرمایا تم جس علاقے میں ہو اگر وہاں طاعون پھیل جائے تو وہاں سے بھاگو نہ، اب شہادت کی موت کا انتظار کرو، وہ شہید ہے۔ المطعون شہید، اور والغریق شہید، ایک بندہ سمندر میں ڈوب کر شہید ہو گیا، سمندر میں ڈوب کر شہید ہو گیا، اور شرط یہ کہ سمندر کا سفر معصیت کا نہ ہو، سفر اطاعت کا، حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے بحری جہاز، میدان جہاد میں جا رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے بحری جہاز، یا حلال تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔ بعض سمندروں کے سفر معصیت کے لیے ہوتے، وہ نہیں، سفر اطاعت ہو، سمندر میں ڈوب کر مر گیا وہ شہید ہے۔ اس طرح صاحب و ذات الجنب شہید، ذات الجنب میں اگر کوئی مرا وہ بھی شہید۔ ذات الجنب ایک مرض، یہ مرض ہوتا ہے جو پسلیاں ہیں، پسلیوں پر جو پردہ ہے، یہ پردہ متورم، اس میں ورم آ جائے، اس پر ورم آ جائے، اور اس کے پھر یہ ورم پھیل جاتا ہے، اور اس کی ظاہری علامتیں شدید بخار، شدید کھانسی، سانس کی تنگی اور نبض کی تیزی وغیرہ وغیرہ اس کی علامتیں۔ تو ذات الجنب کے مرض میں کوئی فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ والمبذور شہید، پیٹ کے مرض سے کو مارا جائے، اسہال ہو گیا، اسہال کرتے کرتے کمزوری آ گئی حتیٰ کہ فوت ہو گیا، یا اور کوئی پیٹ کا مرض ہو، اس مرض میں اگر وہ فوت ہو گیا تو مبذور بھی شہید ہے۔ اور بالحریق شہید، آگ سے جل کر مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ اور فرمایا کہ والذی یموت تحت الحدم شہید، جو بندہ دب کے مر جائے، گھر بیٹھا ہے چھت گر گئی، آج کل بارشوں کا موسم، کئی مقامات سے چھتیں گرنے کے واقعات سامنے، چھت گر گئی مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ بعض وقت پہاڑی علاقوں میں سفر کر رہا ہے، وہ پہاڑی تولا اوپر گر گیا دب گیا وہ شہید ہے۔ صاحب الحدم شہید ہے۔ والمرأۃ، اور عورت تموت بجمع شہید، جو عورت جمع میں مرتی ہے، یعنی ڈیلیوری میں حاملہ ہے اور حمل کی وہ تکلیف نہ برداشت کرتی، ڈیلیوری کی تکلیف نہ برداشت کرتی، اس کو موت جمع بولتے ہیں۔ انسان مرتا ہے اکیلا مرتا ہے، یہ عورت مری جمع کے ساتھ، خود بھی مری اور ساتھ جو بچہ وہ بھی گیا، جمع کے ساتھ اس کی موت آئی۔ تو حاملہ عورت اگر حمل کے دوران مر گئی یا ڈیلیوری کے موقع پر مر گئی اس کے لیے شہادت کی موت، یہ بھی، لیکن یہ موتیں بندے کے اختیار میں نہیں، اگر آ جائے مرنا تو سبھی نے، تو یہ شہادت کی بات۔ یہاں اصل نقطہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان موتوں کو شہادت کی موت کہا کیونکہ یہ موتیں شدت کی موت، اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بندہ اگر کسی شدید ترین موت میں مر جائے، شدید ترین حالات میں مر جائے،
تو انشاءاللہ اس کو شہادت کا درجہ ملے گا. مگر سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر اس طرح موت آ جائے، پیشانی کے پسینے سے آ جائے، جمعرات کو آ جائے، جمعے کو آ جائے، تعاون سے مارا جائے، پیٹ سے مارا جائے، ذات الجم کے مرض میں مارا جائے، عورت نفاس میں ماری جائے، اس طرح کی کوئی بھی موت ہو، اس موت کا قابل قبول ہونا صحت عقیدہ کے ساتھ، یہ نہیں کہ شرک کر رہا ہے اور اس طرح کی موت آ کے ہم سمجھے جنت ہی نہیں. اساس توحید ہے، اساس عقیدے کی صحت اور معرفت. یہ اگر موجود ہے تو اس قسم کی موتیں بندے کے لیے انتہائی آسانی، راحت اور خوشخبری اور بشارت کا باعث بنے. اگر یہ موجود نہیں ہے، عقیدے کی اساس نہیں ہے، توحید کی قوت اور سلامت نہیں ہے، تو اس طرح کی موت آ جائے، وہ بندہ فی سبیل اللہ شہید کیوں نہ، میدان جہاد میں کیوں نہ مارا جائے، جو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل موت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک عقیدے کی اساس نہ. اللہ تعالی ہمیں اچھی موت عطا فرما دے، حسن خاتمہ عطا فرما دے. اللہ رب العزت ہمیں وہ سارے عمل کرنے کی توفیق دے دے جو حسن خاتمہ کے باعث بنیں گے اور سبب بنیں گے. اللہ ہمیں بری گھڑی سے بچائے، بری موت سے بچائے، برے دن اور لیل و نہار سے بچائے، اور اپنے دین پر قائم رکھے، سچے عقیدے پر قائم رکھے. اور انشاءاللہ یہ موضوع آگے چلے گا، مزید اس سے متعلقات آگے بیان کریں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو فہم کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، اور اللہ اچھی موت ہم سب کو عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.